اور نہ جو لڑ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریزن ہے. جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کا ملک چاقو چھری کی طرح کیک کی طرح کاٹنا چاہتا ہوں. 1 انچ ٹیریٹری ہولڈ کرنے کی طاقت بی ایل اے یا یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کے اندر نہیں ہے. کیوں ہم نام نہیں لیتے کہ مفتی شاہ امیر کو کس نے مارا ہے؟ کیوں ہم نام نہیں لیتے کہ یہ جو نہتے لوگ تھے، یہ رحمان گل اور بشیر زیب جو ہے وہ معصوم لوگوں پر آ کر حملہ آور ہوتے ہیں؟ یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے گھر گھر کو پہنچ گئی. چن چن کے بلوچوں کو مارا جا رہا ہے مخبری کے نام پر، نائیوں دھوبیوں کو مارا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ کون سی بلوچ روایات ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں جرگا حکومت آج اعلان کرتی ہے، کل وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلوچستان کے ایشو پہ اسلام آباد میں بلا لیتے، کوئٹہ میں بلا لیتے، بیٹھ جاتے ہیں. شکریہ جناب اسپیکر. جو واقعہ کل پیش آیا ہے اور اس پر اس ایوان نے ایک بار پھر سیر حاصل گفتگو کی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ایک بار پھر وہ کنفیوژن آج بھی موجود ہے جو فرام دا ڈے فرسٹ موجود تھی. اس سے پہلے کہ میں اپنی اسپیچ کا آغاز کروں، میں آنریبل ممبرز کو ایک بار پھر یہ یاد دلاتا جاؤں کہ میں نے اس فلور آف دا ہاؤس ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 مرتبہ یہ آفر کی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ، کوئی بھی کانفلکٹ ڈائلاگ سے ریزالو ہوتا ہے تو نہ صرف حکومت بلکہ ریاست پاکستان اس ڈائلاگ کے لیے تیار ہے. اور اس کے لیے بار بار یہ کوشش بھی کی ہے کہ آپ میں سے، اپوزیشن لیڈرز میں سے، جو لوگ اسمبلیوں میں باہر ہیں، ان میں سے بلوچستان کی خاطر کوئی کسی قسم کا سٹیپ لیتا ہے تو حکومت اس سٹیپ کے ساتھ ہوگی. جس طرح خیر جان بلوچ صاحب نے کہا کہ 15 خون معاف ہیں، میرے 380 لوگ مارے گئے ہیں اس جنگ میں. میں ان تمام لوگوں کا خون بھی پاکستان کی خاطر معاف کرنے کو تیار ہوں. میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں ہم اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ جو ہے لڑائی وہ شاید انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہے، یہ لڑائی شاید بے روزگاری کی وجہ سے ہے. میری بہن جذباتیوں کے پتہ نہیں کیا سے کیا کہے گی، وہی شام کو ہیرو یا ہیروئن بننے کا شوق ہے کہ شام کو فیس بک پہ تقریر چلنی چاہیے. کیوں ریالٹیز پہ بات نہیں کرتے ہیں؟ کون سی رائٹس جو پارلیمنٹ نے بلوچستان کو نہیں دیے؟ کیا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی جدوجہد کی، صوبائی خود مختاری کی. کیا 18th امنڈمنٹ نے آپ کو آپ کی جدوجہد، آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو حقوق نہیں دے دیے؟ جناب اسپیکر، دے دیے. یہ پارلیمنٹ وہ حقوق دے گا. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ وکٹم کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. وکٹم کی جو ہے، جو وائلنس کا وکٹم ہے، جو ٹیررزم کا وکٹم ہے، وہ معصوم مسافر، اس کے لیے کوئی آوازیں نہیں اٹھتی ہیں. کاش آج مجھے یہ شور و غر اور زیادہ سنائی دیتا ان لوگوں کا نام لے کر، یہ بشیر زیب ہو، چاہے وہ اللہ نظر ہو، چاہے وہ ابراہیم دغ بگٹی ہو، چاہے ہربیار مری ہو. کون یہ قتل و غارت کر رہا ہے؟ کیوں ہم نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ کیا ان کو بار بار ریاست نے موقع نہیں دیا ہے؟ جناب اسپیکر، ایک بار نہیں، اس ریاست نے بار بار ماں کا کردار ادا کیا ہے. اگر میں تاریخی طور پہ جاؤں تو شاید ٹائم کم ہے. کیا نواب خیربخش بری کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ان کو واپس یہاں نہیں لایا گیا؟ کیا آتے ساتھ انہوں نے پہلے دن ایئرپورٹ پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں جلایا؟ کیا انہوں نے سریاب میں ایک سرکل لگا کر انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے ایڈوکیسی نہیں کی؟ کیا یہ سب تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ بالاج مری کو لندن سے واپس لایا گیا، بریگیڈیئر صدیق لنگڑا نے ان کو الیکشن جتوایا؟ کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس ریاست نے بار بار یہ کام نہیں کیا ہے؟ تو اب کیا کریں؟ 500 لوگ بھی ہمارے قتل کریں، جا کے معافیا مانگیں. میں اس معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن کیا وہ آپ کی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ تو اس فلور سے پچھلے 1 سال سے نہیں، پچھلے 10 سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں، ہم فلانا صاحب ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے دودہ خان کا بیٹا جو ہے وہ بھی بشیر زیب کو بشیر زیب صاحب کہہ رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہمیں اب اس لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بی ایل اے کوئی جرگہ کر رہا ہے جو میں جا کے ان کے ساتھ جرگہ کروں؟ کوئی سکول سسٹم چلا رہا ہے جو جا کے میں کہوں کہ یہ سکول سسٹم ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کا سکول سسٹم ٹھیک چلاؤں گا؟ ایمبولینس سروس چلا رہی ہے، وائلنس، بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے، تو کیا وائلنس کی اجازت دے دیں؟ کیا اس کی اجازت دے دیں کہ معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارنا شروع کر دیں؟ کیا اجازت دے دیں؟ مفتی شاہ امیر کا کیا گناہ تھا؟
وڈیرا صاحب کا کیا گناہ تھا جو خوزدار میں شہید ہوئے؟ چن چن کے بلوچوں کو مارا جا رہا ہے مخبری کے نام پر، نائیوں دھوبیوں کو مارا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کون سی بلوچ روایات ہیں؟ یہ کس بلوچ روایت کی بات کر رہے ہیں؟ تاریخ میں کیا لکھا جائے گا کہ بلوچوں نے نہتے نائیوں دھوبیوں ٹیچرز ڈاکٹرز ان کا قتل عام کیا؟ اور پھر یہ جو ٹرین حملہ، وہ فوجی جو چھٹی پہ جا رہا ہے وہ نہتا تصور ہوگا، وہ نہتا تصور ہوتا ہے۔ جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، قومیت کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے تاریخیں رقم کی ہیں۔ بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے دلیری سے، بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے مہمان نوازی سے۔ یہ کون سی تاریخ ہے کہ آپ نہتے لوگوں کو ٹرینوں پہ حملہ کرتے ہیں، معصوم عورتوں کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، ان کو یرغمال بناتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں ادھر یہ کنفیوژن کہ ہم جا کے معافیا مانگیں؟ ان کو صاحب کے جو بھی وائلنس کرے گا، جو ریاست پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، بندوق اٹھائے گا، ریاست مکمل طور پر ان کا کلا کما کرے گی کسی بھی صورت میں۔ ہاں، جو عام بلوچ ہے اس کو گلے لگانے کے لیے ریاست ایک بار نہیں 100 بار تیار ہے۔ کہاں کہاں ہم نے بلوچوں کے لیے آپ کی یونیورسٹیز ہارورڈ اور آکسفورڈ کے دروازے کھول دیے بلوچ بچیوں کے لیے، بلوچ بچوں کے لیے۔ آج بھی بلوچستان کے تمام بچے جو ہیں ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں۔ تو عام بلوچ کو گلے لگایا جائے گا، لیکن وہ جو وائلنس پہ اتر آیا ہے، وہ جو معصوم لوگوں کو قتل و غارت کرے، ان کے ساتھ کیا سلوک برتا جائے؟ ان کے ساتھ وہی سلوک برتا جائے۔ جناب اسپیکر، 1 انچ میں بار بار کہتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہیں، عمر ایوب صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کون کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 انچ ٹیریٹری ہولڈ کرنے کی طاقت بی ایل اے یا یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کے اندر نہیں ہے۔ They cannot hold an inch of our land for not more than 4-5 hours. اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ریئیکشن ٹائم، اس کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طرح معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے، اور ہمیشہ سافٹ ٹارگٹس۔ وہ فوجی جو نہتا ہو کے گھر جا رہا ہے چھٹی پہ، وہ فوجی تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر اتنا ہی ہے تو یہ کنٹونمنٹس ہیں، وہاں پر آ جائیں۔ لڑائی لڑنے کا شوق ہے تو معصوم نہتے مسافروں پر جہاں وہ نظر آئے، جہاں کبھی بسوں سے اتارے، کبھی ایتھنک بنیادوں پر اتار کے ان کو مارے۔ جناب اسپیکر، یہ کنفیوژن دور کرنی پڑے گی۔ یہ کنفیوژن کون دور کرے گا؟ یہ آگسٹ ہال دور کرے گا۔ کتنی دفعہ ان کیمرہ بریفنگ میں آپ لوگوں کو بتا چکا، کتنی دفعہ میں یہاں کہہ چکا ہوں، کوئی لے نہ لیڈ اس پر ڈائیلاگ پہ۔ کیوں کوئی لیڈ نہیں لیتا؟ بیکاز وہ ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریاست تو تیار ہے، ایک بار نہیں بار بار تیار ہے، لیکن وہ ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور 2 قسم کے لوگ ہیں جناب اسپیکر، ایک وہ جو بندوق اٹھا کے نہتے معصوم لوگوں کی خون بہا رہے ہیں، ناحق اور معصوم خون بہا رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو یہاں پر بیٹھ کے کہیں ٹی ویوں پہ نظر آتے ہیں، کہیں ٹویٹر پہ نظر آتے ہیں، کہیں دوسرے فورمز پہ نظر آتے ہیں، جو ان کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں، ان کو گلوریفائی کرتے ہیں۔ ٹیررزم کو، انڈیپینڈنس کو کون گلوریفائی کرتا ہے؟ کون سا ملک اجازت دیتا ہے؟ کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا سوائے اس بدبخت ملک کے، کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ اس کی سڑکوں پہ انڈیپینڈنٹ پاکستان جو ہے، پاکستان کو توڑنے کی بات کی جائے، اور وہ برداشت کرتا رہتا ہے۔ کب تک برداشت کریں گے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کبھی کوئی کہتے ہیں کہ یکجہتی ہے، کبھی ٹویٹر پہ تھانے کا ایک سردار ہے، وہ لکھتا ہے کہ آپ جنگ ہار گئے۔ ایک موصوف نے کل ادھر کہا جنگ ہار گئے۔ او بھائی، ریاست نے یہ جنگ لڑنا ابھی شروع ہی نہیں کی۔ جس دن ریاست نے یہ جنگ لڑنا شروع کر دی نا، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہارا کون جیتا۔ ریاست کو ابھی بھی ریاست صبر سے کام لے رہی ہے، ابھی بھی حکومت صبر سے کام لے رہی ہے۔ نہیں لینا چاہیے۔ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر، میں کئی بار اس فلور پہ بتا چکا ہوں، لیکن وہ معصوم لوگوں کا جن کا قتل ہو رہا ہے، کیا کانسٹیٹیوشن ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے یا بشیر زیب کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے؟ کیا پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے؟ انکنڈیشنل لائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ آف پاکستان نہیں کہتا۔ اگر وہ میڈم آج بیٹھی ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا۔ نہیں کہتا کہ اسکول ہے، اسپتال ہے، روڈ ہے تو میں ریاست کے ساتھ وفادار ہوں، ورنہ میں نہیں ہوں۔ 19 سال میں اگر مجھے نوکری ملتی ہے تو میں ریاست کا وفادار ہوں، ورنہ میں نہیں ہوں۔ اٹ از آرڈر جو امپورٹنٹ ہے ریاست کے لیے، اور ہم بدقسمتی سے مجھے انتہائی